71ویں نمبر پر صفت ہے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ یعنی عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ اگر شوہر گھر موجود نہ ہو تو وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو فوقیت عطا کی ہے عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس سبب سے بھی کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، فالصالحات قانتات، پس وہ عورتیں جو نیک ہوں، فرما بردار ہوں، حافظات للغیب، اور شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوں، بما حفظ اللہ، بسبب اس کے جو اللہ نے محفوظ کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، پس وہ عورتیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان سے نافرمانی کا، فاعظوہن، پس ایسی عورتوں کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور تم ان سے اپنے بستروں کو الگ کر دو، واضربوہن، اور انہیں مارو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پس اگر وہ اطاعت کرے تو تم مت تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ رب العزت بلند و بالا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور عظمتوں والا شان والا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی صفات بیان فرمائی۔ ایک صفت بیان فرمائی فالصالحات، وہ نیکوکار ہو، نیک اعمال کرنے والی ہو۔ دوسری صفت بیان فرمائی قانتات، فرما بردار ہو۔ تیسری صفت حافظات للغیب، کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو یہاں عورت کی ایک اہم صفت معلوم ہوئی کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ مال کے ذریعے سے یا حسن کے ذریعے سے یا حسب کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عورت کی اصل عزت اس کی حیا اور پاک دامنی کے ذریعے سے ہے، اور اسی میں اس کا گھر بھی بستا ہے، اولاد بھی نیک صالح ہوتی ہے، فرما بردار بھی ہوتی ہے، اور شوہر کی نگاہوں میں بھی اس عورت کی منزلت اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا عورت کی ایک صفت جو اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حضرات سلف میں ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ بتاؤں جو ایک جنتی عورت ہے؟ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہا وہ جو ایک سیاہ فام عورت ہے، یہ جنتی عورت۔ پھر واقعہ سنایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور حضور سے فرمایا کہ میرے اوپر مرگی کا دورہ ہوتا ہے، اس دوران کبھی میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، یعنی معلوم نہیں ہوتا، اور جسم پر غیر کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر تم چاہو تو میں یہ دعا کروں اللہ بیماری کو ختم کر دے، اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کروں کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے اور تم اس بیماری پر صبر کرو۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں بلند و بالا مقامات عطا فرما دے۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ جس وقت یہ مرگی کا دورہ آئے تو میرے جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور میری عزت پر اور میرے جسم پر کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، بس اتنی دعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ تو دیکھیں اس عورت نے کہا بھلے بیماری رہے لیکن مجھے اس کے بدلے اگر جنت مل جائے، صرف اتنی بات ہے کہ میرے اوپر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ تو معلوم ہوا عورت کے لیے جو اصل زیور ہے
وہ ہے اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی۔ تفسیر قرطبی میں اور تفسیر الدر المنصور میں واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ آئی نفل حج کے لیے اور اسی طرح نفلی عمرے کے لیے چلیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نہیں جاتی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، تو میں چاہتی ہوں اسی حکم پر میں عمل کروں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ہم سب کی ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ گھر سے نہیں گئیں اور اس وقت نکلی جب گھر سے ان کا جنازہ نکلا۔ یعنی ساری زندگی اتنی حیا میں اور پاک دامنی میں انہوں نے زندگی گزار دی۔ تو میں نے عرض کیا عورت کا 71ویں نمبر پر جو وصف ہے وہ ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھا، کہا کہ ایک عورت حج کے سفر کے لیے جا رہی تھی۔ اس دور میں ایک شخص کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو کرائے پر اونٹ کی سواریاں دیتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ عورت حج پہ جا رہی ہے اور اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا ہے، تو اس نے جب ان کی طرف سے اونٹ کے مطالبے کے لیے آئے کہ ہمیں کرائے پر اونٹ چاہیے، تو اس نے وہ سواری ان کو دے دی۔ اب یہ عورت سفر پہ روانہ ہو گئی۔ اس دور میں جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا قافلوں کی صورت میں۔ تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا، سارے لوگ سو گئے، سواریوں سے اتر کر اپنے سامان ایک طرف رکھ دیے، سب آرام کر رہے۔ جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا اور سب سوئے ہوئے تھے تو یہ شخص آیا کہ جو اونٹوں کا مالک تھا، جس نے سب کو اونٹ کرائے پر دیے تھے، اور یہ تلاش کرتے کرتے اس عورت کی سواری تک پہنچا۔ وہ عورت آرام کر رہی تھی، اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، تو اس نے اس کے پاؤں کو ٹھوکر ماری۔ عورت جاگ گئی، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے غلط ارادے کے ساتھ ان کے قریب آنے لگا۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حج کا سفر ہے، اس بابرکت سفر میں تم غلط ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا نہیں، سب سو گئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، قافلے میں کوئی جاگ نہیں رہا، بالکل اندھیرا ہے۔ اس دور میں تو بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا، قافلہ بھی ایک جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھ بھی سو گئی؟ کیا رب العالمین بھی سو گیا؟ چلو مخلوق سو گئی، وہ نہیں دیکھ رہی، لیکن کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ یہ جملہ کہا کیا اللہ بھی سو گیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ بس ایک غیر اختیاری طور پر ایک چیخ نکلی، بس وہیں پر نیچے گری، کلمہ پڑا، انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنی حیا اور پاک دامنی میں ان عورتوں نے زندگی گزاری تھی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا عورت کی ایک صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی بہت آسان ہے داخل ہونا، صرف 4 باتیں ہوں۔ تو یہ بڑی اہم باتیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ نمبر 72، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک اہم صفت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بس تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ،
والجاری ذی القربہ، اور اپنے وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، والصاحب بالجنب، اور وہ جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے خدام۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ دوسری قسم ہے پڑوسی ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو۔ اور تیسری صورت ہے کہ وہ پہلو میں بیٹھا ہوا ہو، جیسے ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے گاڑی میں، تو کوئی اس کے ساتھ سفر میں سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے آیا، اب صف میں کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک طالب علم سبق پڑھ رہا ہے تو درسگاہ میں ایک اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک وہ جو پہلو میں ساتھ بیٹھا ہو، جو عارضی پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی ہے، تو اس کے حقوق کی بھی رعایت رکھی جائے۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کے حقوق کی بھی رعایت ہو، جو اجنبی ہے اس کے حقوق کی بھی رعایت ہو۔ تو گویا عورت کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حق کا خیال کرنے والی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں مسلسل نصیحت فرمائی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو جائیں۔ یعنی اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، مجھے لگا کہیں میراث میں ان کا حصہ نہ ہو جائے۔ تو شریعت نے بڑی تاکید اس بارے میں بیان کی ہے۔ اور حضرات سلف بھی پڑوسیوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک مجوسی شخص رہتا تھا۔ یہ رات کو اپنے گھر میں جھاڑو وغیرہ دینے کے بعد جو گھر کا کچرا وغیرہ ہوتا تو آدھی رات گزرنے کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ کے گھر میں پھینک دیتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھتے اور صحن میں کچرا ہوتا تو حضرت خود ہی وہ کچرا وغیرہ اٹھا لیتے اور باہر پھینک کر آ جاتے، اپنے گھر والوں کو اطلاع نہیں دیتے تھے۔ تو خود تہجد کی نماز پڑھتے۔ ایک عرصہ اس طرح گزر گیا کہ کچرا آتا رہا، آپ پھینکتے رہے، کبھی آپ نے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب آپ بیمار ہو گئے اور ایسا لگا کہ شاید اس بیماری میں کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے، تو آپ نے اپنے اس پڑوسی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارے گھر سے کچرا آتا رہا، میں پھینکتا رہا، لیکن لگتا ہے کہیں اس بیماری میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، کوشش کرو آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ اگر تمہاری طرف سے آئے گا، میرے گھر والے کچھ کہیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، تو شریعت میں پڑوسی کا بڑا حق ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آئندہ آپ خیال کرنا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ میں زندگی بھر ان کو اذیت دیتا رہا اور یہ مسلمان میں غیر مسلم، میں کچرا پھینکتا رہا اور انہوں نے آج کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا مجھ سے، بلکہ یہ کہا کہ آئندہ نہ کرو، اس بات کا اتنا اثر ہوا، وہ اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اسلام کے عالی اخلاق ہیں کہ جس سے دین اسلام آگے بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، برسات کا موسم تھا، تو آپ کی جوتیوں کے ساتھ تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا، جیسے بارش کے موسم میں لگ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ گزرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو کیچڑ کچھ دیوار کے ساتھ لگ گیا، جوتی سے جو کیچڑ لگا تھا وہ اٹھا اور وہ کیچڑ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دیوار پہ لگا، اور وہ ایک غیر مسلم مجوسی کا گھر تھا۔ اس دور میں کچے مکانات ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس شخص نے قرضہ بھی لیا تھا۔ اب امام صاحب فرماتے میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہ کیچڑ ہٹاتا ہوں تو یہ کچی مٹی ہے تو زائد مٹی نیچے گر جائے گی، اور اگر میں نہیں ہٹاتا تو اس کے یہ جو دیوار ہے یہ بدنما نظر آئے گی کہ اس پہ ایک داغ لگ گیا۔ اب حضرت نے ان کے دروازے پہ دستک دی، اس غیر مسلم شخص کی باندی باہر آئی اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہا جاؤ اپنے آقا کو بلاؤ۔
وہ یہ سمجھی کہ شاید امام صاحب قرضہ لینے کے لیے آئیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں قرضہ دیا تھا، اس کے مطالبے کے لیے آئے ہوں گے۔ وہ گھر گئی، آقا کو بتایا کہ اس طرح امام ابو حنیفہ آئیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بھی گھبرا گیا کہ قرضہ دینا تھا، وقت اوپر ہو گیا، میں نے اب تک نہیں دیا۔ باہر آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس طرح آتے ہوئے راستے میں میری جوتی سے کیچڑ تھوڑا سا اٹھا اور آپ کی دیوار پہ لگ گیا، میں اسے کھرچتا ہوں تو زائد مٹی نیچے گرے گی، اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کی دیوار بدنما نظر آئے گی، تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی دیوار پر یہ داغ لگا ہے، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کرنا۔ اس غیر مسلم شخص نے دیکھا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام، جس کا اس دور میں علم اور تقوی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور اس نے قصداً نہیں، اختیار سے نہیں، غیر اختیاری طور پر، اور تھوڑا سا کیچڑ لگا ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں لگا، ہم تو دوسرے کی پوری دیوار پر چاکنگ کر دیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ ایک آدمی نے نیا گھر پہ رنگ کیا، رات کو ایک سیاسی پارٹی والا، جماعت والا آیا، یا کوئی مذہبی جماعت والا آیا، اس نے آ کر اپنے جلسے کی یا اپنے پروگرام کی یا اپنے لیڈر کی چاکنگ کر دی پوری دیوار پر، گھر والے سے پوچھا ہی نہیں۔ اور یہاں دیکھیں ایمان اور تقوی کی کیا حالت، کیا صفت ہے کہ معمولی کیچڑ لگائے اور امام صاحب معافی مانگ رہے ہیں۔ جب بھی دین کا کام اور دین کی دعوت اخلاص اور تقوی سے ہوتی ہے، اللہ اس میں اثر ڈالتا ہے۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا مجوسی پر، اس نے کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے کہ جو دوسروں کو معمولی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا حضرت آپ کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر اسی موقع پر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اسلام نے اتنے حقوق کی رعایت رکھی، آج ہماری کمی ہے ہم ان حقوق کی رعایت نہ کر سکیں۔ تو کسی کے اچھا اور برے ہونے کا پتہ اس کے پڑوس سے لگتا ہے۔ اگر پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، پڑوسی کہیں کہ یہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک صفت ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو۔ حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں گزرے۔ حضرت کی عادت تھی جب بھی گھر میں پھل فروٹ لے کر آتے تھے تو ایسے وقت میں لاتے کہ پڑوسیوں میں بچوں کی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے پڑوسی میں کسی بچے کی نگاہ پڑے اور انہیں اس کی طلب ہو اور ہم ان کو نہ دے سکیں تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھل فروٹ کھانے کے بعد کچرا اس جگہ تک پہنچاتے تھے، سامنے نہیں پھینکتے تھے، کہیں پڑوسی کی نگاہ پڑے اور ان کی اتنی وسعت نہ ہو اور وہ دل میں خیال کریں کہ کاش ہماری بھی اتنی گنجائش ہوتی، ہم پھل فروٹ لیتے تو انہیں اذیت ہوگی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے پڑوسی کو اتنی تکلیف پہنچ جائے۔ آج تو ہم اپنے گٹر کا گندا پانی دوسرے پڑوسی کے گھر کے آگے چھوڑ دیتے، اپنی گاڑی دوسرے کے دروازے کے آگے کھڑی کر دیتے، ٹیپ ریکارڈ لگا کر اتنی آواز تیز کر دیتے جس سے دوسرے کی نیند اور آرام میں خلل آتا ہے، اپنی وجہ سے دوسرے کو اذیت دینا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ عورت کی ایک صفت 72ویں نمبر پر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر یہ بات ہو کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والی ہو۔ نمبر 73، اعمال اور عبادات کا اہتمام کرنے والی ہو، اعمال اور عبادات کا اہتمام کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نیک اعمال اور عبادت کا بڑا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور قرآن کریم پہ پوری ایک سورت کا نام ہی ان کے نام پر سورہ مریم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے صفات کے تذکرے میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا اور اللہ نے تجھے جہان والی تمام عورتوں پر چن لیا۔ یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر
وسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی دو صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت بیان فرمائی فرما برداری، دوسری صفت بیان فرمائی نماز کا اہتمام۔ تو معلوم ہوا عورت کی زندگی میں دو صفات اللہ کو پسند ہے، ایک وہ فرما بردار ہو، اللہ کی بھی فرما بردار ہو، والدین کی بھی اطاعت گزار ہو، شوہر کی بھی فرما بردار ہو، نمبر دو نماز کا اہتمام کرنے والی ہو۔ سلف کی عورتوں میں دونوں صفتیں تھیں، فرما برداری بھی خوب تھی، نماز کا اہتمام بھی بہت تھا۔ فرض تو فرض ہے، ان سے تو نوافل بھی نہیں چھوٹتے تھے۔ حضرت معاذہ عدویہ رحمہ اللہ صفت الصفوہ میں ان کے بارے میں ہے 400 رکعت نوافل یومیہ پڑھا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ بنت سیرین روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت ان کا معمول تھا، اور نوافل تو اس کے علاوہ تھے۔ تو سلف کی عورتوں میں نوافل کا بڑا اہتمام رہا۔ نفلی روزے 40 سال تک حضرت خنسہ بنت خدام صفت الصفوہ میں زندگی کے 40 سال اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے نفلی روزوں میں گزار دی۔ تو سلف کی عورتوں میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام تھا، نوافل کا بھی خوب تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے حالات صفت الصفوہ میں اور تذکرۃ الاولیاء میں، ایک شخص کہتے ہیں میں ان سے دعاؤں کی درخواست کے لیے گیا، میں نے کہا جا کر درخواست کروں گا کہ رابعہ دعا کریں۔ عصر کے بعد پہنچا تو دستک دی، پتہ چلا رابعہ بصریہ ذکر اذکار کر رہی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا مغرب کے بعد آؤں گا، مغرب کے بعد آیا تو دیکھا رابعہ نوافل پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ کہا میں نے سوچا عشاء کے بعد آتا ہوں، عشاء کے بعد آیا تو وہ نوافل پہ کھڑی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا فجر میں آؤں گا، فجر کے وقت آیا تو دیکھا رابعہ تلاوت کر رہی تھی۔ کہتے ہیں سورج طلوع ہوا پھر پہنچا تو دیکھا رابعہ نوافل پڑھ رہی تھی۔ کہا جس وقت میں گیا ہوں میں نے ان کو یا تلاوت کرتے ہوئے یا نفل پڑھتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ تو سلف کی عورتوں کا وقت مصلی پہ اللہ کو راضی کرنے میں گزرتا تھا۔ آج ہماری عورتوں کا وقت موبائل پر، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے، انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے گزرتا ہے۔ یہی فرق ہے سلف میں اور بعد والوں میں۔ اس لیے ان کی اولادیں امام بخاری اور امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی اور صلاح الدین ایوبی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں ہوتی تھیں۔ ہماری اولادوں میں کوئی ڈاکو، کوئی لوٹیرا، کوئی قاتل، کوئی فسادی، کوئی بے نمازی، کوئی بد اخلاق، کوئی شرابی اور کوئی بدتمیز پیدا ہو رہا ہے۔ وجہ یہی ہے ہم نے سلف کی طرح زندگی نہیں گزاری۔ گلہ ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، کانٹوں کو بچھاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں نیند اس طرح ہے جیسے گلاب کے پھولوں پر آتی ہے، بیٹھتے ہیں غلاظت کے کنارے، امید رکھتے ہیں مشک اور عنبر کے جھونکے آئیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی سنت ہے جتنی اطاعت فرما برداری عورتوں میں رہے اللہ نوازتا ہے۔ اس لیے سلف کی عورتوں میں آپ کو جو بھی نظر آئے گی آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں عبادت کا، فرما برداری کا بڑا اہتمام رہا۔ نمبر 74، مضبوط توکل اور یقین والی ہو۔ ایک باکمال اور محبوب عورت کی ایک صفت کہ مضبوط توکل اور یقین والی ہو، یعنی اس کی زندگی میں توکل مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا اور ان کی عبادت کا ذکر فرمایا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس رزق پاتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟ بغیر موسم کے پھل کون لے کر آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم عبادت کرتی تھیں اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے غیبی طور پر رزق کا انتظام کیا۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، بغیر موسم کے اللہ ان کو پھل کھلا رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، جب آئے تو دیکھا اور پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہ فرمایا اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اللہ سے جب توکل اور یقین پختہ ہو، تعلق مضبوط ہو، اللہ بغیر موسم کے پھل کھلاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس خواہش کو، بندے کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اسی وقت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں حضرت مریم کا توکل کتنا مضبوط ہے، یقین کتنا پختہ ہے، عبادت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے کہ اللہ بغیر موسم کے ان کو پھل کھلا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین نے پکڑا اور جب ان کو قتل کرنا چاہا اور اس پر فروخت کیا کہ جن کو حضرت خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا، جب قتل کرنے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا حضرت خبیب کے پاس تھا، حضرت خبیب نے مجھ سے اسطرہ مانگا تھا بالوں کی صفائی کے لیے، مشرکین نے اب ان کو آگے قتل کرنا تھا، تو ان کا بیٹا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ بیٹھا تھا۔ عورت پریشان ہو گئی، ان کے ہاتھ میں اسطرہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کرے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم تیرے بچے کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ وہ عورت کہتی ہے میں دیکھتی تھی کہ بغیر موسم کے حضرت خبیب کے سامنے پھل موجود ہوتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے اور وہ پھل مکہ میں موجود نہیں ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ وہ پھل ان کو کھلا رہا ہوتا تھا۔ کہا میں نے ایسا قیدی آج تک نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں اللہ سے تعلق مضبوط ہے، ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور اللہ بغیر موسم کے پھل قدموں میں لا رہا ہے۔ سب سے طاقتور ذات اللہ کی ہے، ہم نے اللہ کو کمزور سمجھا، اس لیے اللہ نے ہمارے گمان کے مطابق ہم سے معاملہ کیا۔ جنہوں نے اللہ کو طاقتور سمجھا اور تعلق عبادت سے مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دعا فرماتے تھے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ یا اللہ میرے جسم کو کوئی غیر مسلم نہ چھوئے اور میں کسی غیر مسلم کے جسم کو نہ چھوں، یا اللہ میرے جسم کی حفاظت فرمانا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، مشرک آئے تھے کہ ان کا سر ہم کاٹ کر لے کر جائیں گے، اللہ نے بڑوں کو بھیج دیا، سرخ بڑ آ گئے اور سب ان کے جسم کے ارد گرد ہو گئے۔ وہ کاٹنے کے لیے آگے گئے، کاٹ نہ سکے، کہا شام کو آئیں گے کاٹیں گے۔ اللہ نے شام بارش برسائی، پانی کا ریلا آیا، جو یہ صحابہ تھے ساتھ، ان کے جسم کو پانی کا ریلا آگے بہا کے لے گیا۔ مشرکین تلاش کرتے رہے، ان کو جسم ہی نہ ملا۔ تو اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ ان کو پورا کرتا ہے، ان کے بال پورا گندہ، لباس بوسیدہ، لیکن تعلق دل کے ساتھ اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے چچا کا ایک واقعہ، ان کی پھوپھی تھی حضرت ربیہ، تو ایک عورت کے ساتھ کہیں کسی معاملے میں الجھ گئیں تو ان کے ہاتھوں اس کا دان ٹوٹ گیا۔ اب شریعت کا حکم ہے قصاص کا، تو اب ان کا دان اس کے بدلے میں ٹوٹنا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات آئی، گواہوں سے بات ثابت ہو گئی کہ اس نے دان توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا قصاص آئے گا۔ تو ان کے بھائی نے کہا یا رسول اللہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیسے کہتے ہو، اللہ کا حکم قصاص کا ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں توڑا جائے گا۔ آخر وہ لوگ راضی ہو گئے خود سے، انہوں نے کہا ہم دیت لے کر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم قصاص نہیں لیتے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے بعض ایسے نیک بندے ہوتے ہیں اگر وہ قسم کھا دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، اللہ نے ادھر ان کے دل میں محبت ڈالی، وہ دیت پہ راضی ہو گئے اور بہن کا دانت نہیں ٹوٹا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک باکمال عورت کی ایک صفت، اس کی زندگی میں اللہ کی ذات پر توکل اور یقین مضبوط ہو۔ نمبر 75، مطالبہ طلاق سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو۔
عورت کی ایک صفت ہے کہ مطالبہ طلاق سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی طلاق کا مطالبہ خود نہ کرے۔ حدیث میں بھی اس پر سخت الفاظ میں وعید آئی ہے کہ جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حتی الامکان صلح کی جائے اور طلاق سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، پس کوئی عورت کہ اگر اسے اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے نشوزاً نافرمانی کا، او اعراضاً یا اعراض کا، فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر دیں۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کریں، والصلح خیر، صلح میں بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں بخل کو رکھ دیا گیا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیک اعمال کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقیناً تم جو عمل کرو اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اب شوہر اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، کچھ اپنے مطالبات وہ کم کر دے تاکہ وہ طلاق سے بچی رہے۔ مثلاً وہ یہ کہہ دے کہ مجھے جو میرے حقوق بنتے ہیں مجھے میرا حق تم بھلے نہ دو، ازدواجی حق مجھے بھلے نہ دو لیکن مجھے طلاق نہ دو، یا اپنے نان نفقے میں کچھ کمی کر دیتی ہے کہ کچھ کمی بھلے کرو مجھے طلاق نہ دو۔ شوہر نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور عورت کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، اب عورت چاہتی ہے کہ میں شوہر کے نکاح میں رہوں، اپنے کسی حق کو کم کر دیتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ ازدواجی زندگی میں منسلک رہے، اور اس کا یہ منسلک رہنا مستقبل کے اعتبار سے اس کے لیے اچھا ہے۔ تو گویا قرآن کی اس آیت سے اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے صلح کرنا بہتر ہے، یعنی کوشش ہو ناچاکی میں مطالبہ طلاق نہ ہو، جدائی نہ ہو، حتی الامکان ساتھ نبھانا ہو، گزارا کرنا ہو، طلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ اس لیے قرآن کی تعبیر ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں بہتری ہی بہتری ہے، صلح میں بہتری ہے۔ معلوم ہوا جتنی صلح ہوگی اتنی بہتر ہے، جتنا اگر میاں بیوی ناچاکی میں جائیں گے اتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے اگر دونوں چاہیں گے صلح کو، اللہ رب العزت ایسا راستہ بنا دیں گے کہ صلح ہو جائے گی۔ قرآن نے آگے ایک تعبیر بتائی کہ انسان کے نفس میں بخل کو رکھا گیا، یعنی مرد بھی چاہے گا کہ اگر اس کو کچھ مل جائے، کچھ تھوڑی سی رعایت ملے، وہ بھی اس کی رعایت رکھے گا۔ عورت کو بھی لالچ ہے کہ میں اس کے نکاح میں باقی رہوں، مرد کو بھی لالچ ہے وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو عورت کہتی ہے میرا حق مجھے بھلے کم دو لیکن مجھے طلاق نہ دو، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ قرآن نے دونوں کو کہا نیک اعمال میں اور تقوی میں زندگی گزارو۔ تو بہرحال ایک بات پتہ چلی کہ عورت طلاق کے مطالبے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھر اجڑ جاتے ہیں اور بچوں کی آگے تربیت نہیں ہو پاتی، پھر وہ بچے گویا کہ ایک لاوارث ہو جاتے ہیں، مستقبل میں ان کو ماں باپ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اچھی تربیت نہیں ہوتی، اور ان کی زندگی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اور ناچاکیوں میں گزر جاتی ہے۔ نمبر 76، صلح کرنا بہتر عمل ہے۔ صلح کرنا بہتر عمل ہے، تو معلوم ہوا ایک صفت عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صلح کو لے کر آئے۔ اگر میاں بیوی دونوں میں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، قرآن کہتا ہے اگر وہ صلح کرنا چاہیں گے حکم اور ان کی نیت ٹھیک ہوگی، اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ صلح ہو جائے گی۔ اور اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو صلح عموماً نہیں ہوتی۔ عموماً جہاں ایسی بات آتی ہے جو حکم ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے، وہ مخلص نہیں ہوتے۔ اگر یہ مخلص ہوں، نباہ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے اور نباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ڈر ہو آپس میں ناچاکی کا، پس تم ایک حکم مقرر کرو مرد کے گھرانے میں سے، ایک حکم مقرر کرو عورت کے گھرانے میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کرنے کا، اللہ دونوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا ہے کس کی نیت کیا ہے،
اللہ باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو گویا اس آیت میں یہ بات آئی کہ حتی الامکان میاں بیوی آپس میں نباہ کریں، طلاق کی طرف نہ جائیں۔ اور قرآن کریم نے یہاں انسان کو 3 باتیں بیان کی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو، سب سے پہلی صورت ہے کہ عورت کو نصیحت کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا گھر بچ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تم ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو کہ اپنا گھر بچاؤ، طلاق کا مطالبہ نہ کرو، زندگی تمہاری خراب ہوگی۔ واضح نصیحت سے سمجھاؤ، نہ سمجھ آئے قرآن کہتا ہے دوسرا کام وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم اپنے بستروں کو ان سے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ نہ سو۔ جب شوہر بیوی کے ساتھ نہیں سوئے گا، ایک بستر پر نہیں ہوگا، ایک کمرے میں ساتھ نہیں ہوگا، سمجھدار عورت سمجھ جائے گی کہ شوہر ناراض ہے، وہ راضی کرنے کی کوشش کرے گی۔ تیسری صورت وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تم انہیں مار سکتے ہو، شریعت نے مارنے کی اجازت دی، لیکن ایسا مارنا جائز نہیں جس میں ہڈی ٹوٹ جائے، جسم پہ نشان پڑ جائے، کھال پھٹ جائے۔ چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں، معمولی مار کہ جس کے ذریعے سے صرف کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو پھر ایک حکم مقرر ہو مرد کے گھرانے میں اور ایک عورت کے گھرانے میں جو ان کو سمجھائیں، بزرگ جو تجربے کار لوگ ہیں وہ سمجھائیں تو ان کو بات سمجھ آئے۔ پھر بھی نہ ہو تو آخری طریقہ پھر طلاق ہے، اور طلاق بھی 1 دی جائے، 3 نہ دی جائے۔ تو چونکہ ایک طلاق کے بعد رجوع کا اختیار رہتا ہے، اگر وہ دوبارہ ساتھ رکھنا چاہے تو رجوع کر سکے گا۔ بعض لوگ غصے میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر رجوع کا راستہ نہیں ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے۔ نمبر 77، دوسروں پر الزام نہ لگاؤ۔ ایک باکمال عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے پر الزام نہ لگائے۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے اور 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے، کہ تم نے دوسرے کی عزت پر کیوں داغ لگایا، کیوں تم نے دوسرے کے اوپر تہمت لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لے کر آتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں کوڑے مارو 80، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کسی پر الزام لگانا جائز نہیں۔ تو ایک صفت یہ ہے کسی پر الزام نہ لگائے، نہ مرد لگائے نہ عورت لگائے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، آج یہ بات بھی رائج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ جا رہا ہے تو فوراً انسان بدگمانی کر لیتا ہے کہ بھئی یہ کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہا تھا، یا کوئی عورت گھر سے نکلی بچوں کی فیس جمع کرانے کے لیے، بچوں کو اسکول یا ہسپتال لے جانے کے لیے، یا کسی ضروری کام کے سلسلے میں، اب کوئی ان پر بدگمانی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بسا اوقات اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی یقینی بات ہے، دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بستان المحدثین میں ایک واقعہ لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو ایک عورت تھی، بڑی نیک صالحہ پاک دامن عورت تھی، اس عورت کو غسل دیا جا رہا تھا انتقال کے بعد۔ تو اب جو عورت غسل دینے والی تھی، غسل دیتے ہوئے اس کا ہاتھ اس نیک صالح عورت کی جو شرمگاہ تھی اس پہ لگا تو یوں چپک گیا۔ اب وہ ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، تو یہ بڑی کوشش کرتے، ہاتھ نہیں ہٹ رہا۔ تو علماء سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ہاتھ نہیں ہٹ رہا، طاقتور آدمی کھینچتے لیکن ہاتھ نہیں ہٹتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس عورت نے اس پر الزام لگایا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپکا ہے، تم اس پر حد قذف لگاؤ، جو 80 کوڑے حد ہے وہ لگاؤ، اس کا ہاتھ ہٹ جائے گا۔ اس عورت پہ کوڑے لگائے گئے تو جیسے کوڑے پورے ہوئے تو اس کا ہاتھ ہٹ گیا۔ تو اس عورت نے جس کا ہاتھ چپکا تھا، اس نے اس نیک متقی پرہیزگار عورت پہ الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے الزام سے بری کر دیا، اور جس نے لگایا تھا اسے اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ تو میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ جو گناہ ہے یہ ایسا ہے، بسا اوقات اللہ موت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو سزا دے دیتا ہے،
اس لیے دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی دوسروں پہ الزام لگائے گا، ہو سکتا ہے ایسے حالات واقعات پیش آ جائے کہ اس کی اپنی بیٹی پر، بہن پر کوئی غیر الزام لگا دے گا۔ اس لیے دوسروں کی عزتوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ نمبر 78، بھولی بالی اور بے خبر ہو۔ عورت کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ بھولی بالی ہو اور بے خبر ہو، یعنی دنیاوی معاملات کو زیادہ جاننے والی، سمجھنے والی نہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں نیک عورتوں پر اور غافل بھولی بھالی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ قرآن کریم نے یہاں عورت کی 2 صفات بیان کی۔ پہلی صفت محصنات، پاک دامن، دوسری صفت غافلات، بھولی بالی بے خبر، یعنی آج کے الفاظ میں کہوں اسے موبائل چلانا نہیں آتا، وہ زیادہ بازاروں میں گھومنے والی نہیں، موسیقی سے واقف نہیں، وہ رسم و رواج سے واقف نہیں، وہ زیب و زینت کے نت نئے طریقوں سے واقف نہیں، انٹرنیٹ اور کیبل چلانا وہ نہیں جانتی۔ اللہ کو ایسی عورت پسند ہے۔ عورت میں غفلت عیب نہیں ہے، اس کا بھولا بالا ہونا عیب نہیں، خوبی ہے۔ مرد کے اندر عیب ہے کہ اگر مرد بھولا بالا ہے، معاملات کو، حالات کو نہیں سمجھتا، تجربہ نہیں ہوتا، اس کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے۔ عورت اگر سلیقہ مند ہے، حیادار ہے، اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے والی ہے، تیز ترار نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، عیار نہیں ہے، باتونی نہیں ہے، تو یہ اس میں عیب نہیں، یہ اس کی خوبی ہے۔ یہ جو صفت ہوگی وہ زیادہ خدمتگار ہوگی۔ جتنی بھولی بالی ہوتی ہے اتنی زیادہ خدمتگار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، رب کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ورنہ عموماً جو چالاک اور تیز ہوں انہیں اپنی عقل پر فطانت پہ ناز ہوتا ہے اور عبادت کو اپنے لیے عار سمجھتی ہیں، شوہر کی خدمت کو اپنے لیے عار سمجھتی ہیں۔ نمبر 79، چوری کرنے سے اجتناب کرنے والی ہو۔ عورت کی ایک صفت چوری کرنے سے اجتناب کرنے والی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے حد بیان کی کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت، پس اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے، حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، ہر کام میں اس کی مصلحت ہے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہاتھ کاٹو، معلوم ہوا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے والد کا کام ہے کہ وہ اپنی بچی کی تربیت ابتدا سے ایسی کرے کہ اس کی زندگی میں چوری کا گناہ نہ ہو۔ بعض بچیاں ابتدا میں والد کے جیب سے پیسے نکال دیے، بھائی کے جیب سے نکال دیے، گھر کی چیزیں اٹھا کر استعمال میں لے آئی، اور والدین چشم پوشی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اس پر کوئی کہتے نہیں، تو آگے جا کر بچی کی یہ عادت بن جاتی ہے۔ مستقبل میں جا کر وہ شوہر کے پیسوں کو لینا، ساس سسر کے گھر کی چیزوں کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا، یہ اس کی زندگی کا حصہ بنتا ہے جو ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ایک اچھی عورت کی صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چوری سے بچائے۔ تو والدین کا کام ہے بچی کی زندگی میں یہ صفت لے کر آئیں۔ نمبر 80، عورتیں عدت کے ایام کو شمار کریں۔ عورتیں عدت کے ایام کو شمار کریں۔ عورت کی ایک صفت قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے عدت کے ایام کو شمار کرے اور اپنی بات کی وضاحت صحیح کرے۔ حاملہ ہے تو بتائے کہ میں حاملہ ہوں، حاملہ نہیں ہے تب بھی وہ بتائے، جھوٹ نہ بولے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی پس وہ انتظار کریں اپنے نفسوں کے لیے 3 حیض۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحم میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو گویا قرآن نے یہ بتایا
کہ عورت کو اگر طلاق دے دی گئی اور اس کی عدت ہے، عدت میں اگر وہ حاملہ ہے تو بتا دے میں حاملہ ہوں، تاکہ اس کی عدت وضع حمل ہو، اور اگر وہ حائضہ ہے تو بتا دے جب اس کو 3 حیض آ جائیں تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے، اور اگر حیض نہیں آتے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ تو بہرحال عورت کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنی عدت کے معاملے میں لاپرواہی اور غفلت اور جھوٹ سے کام نہ لے۔